بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ ناظرین، دو تین خبریں آپ سے شیئر کرنی ہیں۔ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا، ان کو پچھلے دنوں گرفتار کیا گیا۔ بدقسمتی کے ساتھ پاکستان کے اندر جو غریبوں کا احساس کرتا ہے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ ایمان مزاری جو ایڈوکیٹ ہیں سینئر، یہ انسانی حقوق کے لیے کام کرتی ہیں، جو غریب ہوتے ہیں ان کے لیے مفت یہ کیس لڑتی ہیں، اور جو ان کا مین فوکس ہے وہ یہ مسنگ پرسن کے حوالے سے پیش ہوتی ہیں۔ آپ پاکستان کے کسی بھی کونے میں کوئی مسنگ ہوتا ہے تو اگر وہ فیس ادا نہیں کر سکتا تو ان کا کیس یہ خود جا کے لڑتی ہیں، خود پیش ہوتی ہیں کہ میں اس کا کیس جو ہے وہ فائٹ کروں گی۔ پچھلے دنوں کرکٹ ٹیم تھی، پنڈی اور روٹ لگا ہوا تھا اور انہوں نے عدالت میں پیش ہونا تھا، تو پوری لائن جو ہے وہ ٹریفک جو ہے وہ جیم تھی۔ تو ایمان مزاری باہر آئیں، ان کے شوہر باہر نکلے اور انہوں نے سیکیورٹی جو ہے ان سے پولیس سے بات کی، لیکن پولیس نے کہا جی کہ روٹ لگا ہوا ہے، تو انہوں نے بیریئر ہٹا دیے اور تھوڑی سی تلخ کلامی ہوئی وہاں۔ ٹھیک ہے جی کہ اس طرح انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن کیا سیکیورٹی اداروں کو یا پاکستان کی حکومت کو عوام کا جو ہے وہ ان کے حقوق کا خیال نہیں ہے کہ آپ ایک کرکٹ ٹیم اگر روٹ لگا ہوا ہے تو آپ نے گھنٹوں ٹریفک بلاک کر دی، رستے سیل کر دیے، تو عوام کا جو ہے وہ آپ نہیں سوچتے۔ بچوں نے اسکول جانا ہے، کسی مریض نے ہاسپٹل جانا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی چکر میں لگا ہوا ہے۔ آپ ان کے حقوق کو پامال کرتے ہوئے صرف ایک ٹیم کو جو ہے وہ سیکیور کر رہے ہیں، تو آپ اپنی سیکیورٹی کو اتنا بہتر کریں کہ آپ کو ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ تو اب انہوں نے جن جج صاحب کے پاس، ذوالقرنین ابو الحسنات کے پاس پیش ہونا تھا جن کی عدالت میں، انہی کی عدالت میں کل انہوں نے 3 روز کا ریمانڈ دے دیا، جبکہ جو اس پہ پروسیکیوٹر تھا انہوں نے کہا جی کہ 30 روز کا ریمانڈ دیا جائے، اور 30 روز کے ریمانڈ کی بجائے جج صاحب نے یہ مہربانی کی کہ 3 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا۔ مہربانی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو اول تو چاہیے تھا کہ وہ یہ کہہ دیتے کہ یہ میری عدالت میں پیش ہو رہی تھی، آپ نے روٹ لگا کے رستے بند کیے ہوئے تھے، انہوں نے عدالت میں وقت پر پیش ہونا تھا، میری عدالت کے اندر کیس لگا ہوا تھا، تو ایسا ممکن نہیں ہوا۔ انہوں نے ایسا نہیں کہا کیونکہ ظاہری بات ہے پاکستان کے اندر جس کو سزائیں دینی ہیں تو پھر وہ ایک فون آتا ہے یا واٹس ایپ میسج آتا ہے تو پھر سزائیں مل جاتی ہیں۔ بیسیکلی یہ کار سرکار مداخلت کا جو ہے کیس نہیں ہے، اس میں دفعات تو آپ نے دہشت گردی کی لگا دی کہ بیریئر ہٹائے، اور آپ نے دہشت گردی کی دفعات لگا دی، اور دہشت گردی کی دفعات کیوں لگائیں؟ تاکہ ان کی ضمانت فوری طور پر نہ ہو سکے اور کچھ نہ کچھ دن جو ہے وہ جیل کے اندر گزار لیں۔ اب دونوں میاں بیوی 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر چلے گئے، لیکن اس کے پیچھے اصل وجہ یہ ہے کہ طاقتور حلقے جو ہیں وہ ان سے ناراض ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ایمان مزاری یا ان کے شوہر ہادی علی چٹھا، یہ دونوں جو مسنگ پرسن ہیں، بلوچ طلبہ ہیں، بلوچستان کے لوگ ہیں، ان کے کیس جو ہیں وہ لڑ رہی ہیں، اور اس کے بعد مہرنگ بلوچ ہیں، ان کا کیس یہ لڑ رہی ہیں۔ پچھلے دنوں شاہد ایک شاعر فرحات تھا، وہ اغوا ہوا تھا تو ان کا کیس یہ لڑ رہی تھی۔ اسد طور صحافی ہیں سینئر، ان کو جب ایف آئی اے نے اٹھا لیا اور اس کے بعد ان کا کیس انہوں نے لڑا، تو اصل پھر باجوہ صاحب کو ماضی میں انہوں نے ان کے لیے نازیبہ الفاظ بھی استعمال کیے ہوئے تھے جب شیری مزاری کو گرفتار کیا گیا تھا، تو اس کے بعد پھر ایمان مزاری کو جو ہے وہ گرفتار بھی کیا گیا، پھر ان کی ضمانت خیر ہوئی، بعد میں انہوں نے پھر معذرت کی، لیکن وہ بھی ایک غصہ تھا کہ آرمی چیف کو ہمارے اس نے ایک نازیبہ الفاظ کے، تو یہ بھی ایک پیچھے اس کے غصہ تھا۔ اب ناظرین، میں اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں کہ کرکٹ ٹیم آئی ہوئی ہے باہر کے ملک سے پاکستان میں، تو ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ اولین جو ہے وہ اس کا ہونی چاہیے، پریفر کرنی چاہیے پاکستانی حکومت کو، لیکن کیا اس کو بھی سیکیورٹی کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے تو عوام کے حقوق کا بھی تو خیال رکھنا چاہیے نا آپ کو۔ ٹھیک ہے، سری لنکن ٹیم پر 2008 یا 2009 کے اندر اٹیک ہوا تو پھر 10-11 سال پاکستان کے اندر کرکٹ ٹیم کوئی نہیں آئی باہر کے ملکوں سے، تو بڑا مسئلے مسائل پیش آئے پاکستان کو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کو اربوں روپے کا بجٹ ملتا ہے تو آپ کم از کم کوئی ایسی اپنی سیکیورٹی انٹیلیجنس اپنی بہتر کریں کہ آپ سیکیورٹی بھی مہیا کر سکیں ٹیموں کو، کرکٹ ٹیموں کو، یا جو انٹرنیشنل ڈیلیگیشن آئے ہوتے ہیں ان کو آپ سیکیورٹی بھی پرووائڈ کر دیں اور عوام کے حقوق کا بھی خیال کر لیں، عوام کو بھی پریشان نہ کریں زیادہ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی ایک جڑی ہوئی خبر ہے کہ وہ بیچارے جو ادھر جو ہے فوکس کرنے کی بجائے ان کا کام کیا رہ گیا ہے کہ ججز کے گھروں میں ان کے بیڈ رومز میں کیمرے لگانا،
پاکستان کے سینئر صحافیوں کی گاڑیوں کو ٹریک کرنا، پاکستان کے عوام کے یا سیاستدانوں کے یا صحافیوں کے یا جس پر کسی کو شک ہو، ٹھیک ہے، جس کو آپ کو دہشت گردی کے حوالے سے شک ہو، آپ ان کے نمبر ٹریس کریں، آپ ان کے نمبر کی ٹریکنگ کریں، آپ ان کی گاڑیوں کو ٹریک کریں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، ان کی ٹیلی فون کو جو ہے وہ آپ ریکارڈ کریں، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ آپ کا کام ہے، اول کام آپ کا وہ ہے کہ آپ نے پاکستان کو دہشت گردی سے بچانا ہے، اور ان دہشت گردوں کو جو ہے ان کے لیے آپ نے جو بجٹ منظور کروایا ہے اور بجٹ لیا ہے، آپ نے ان کو ٹریس کرنا ہے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ پاکستان کے اندر ججز کو بلیک میل کرنے کے لیے ان کے بیڈ رومز کی ویڈیو بنائی جا رہی ہیں، پھر اپنی مرضی کے فیصلے دلوانے کے لیے پریشر دیا جاتا ہے، صحافیوں کی جو ہے وہ ٹریک کیا جا رہا ہے، اور آپ لوگوں کی فون کال ریکارڈ کرتے ہیں، پھر وہ پبلک کروا دیتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو۔ تو ناظرین، اب کل اعزاز سید ہیں تحقیقاتی جرنلسٹ جیو نیوز کے، اب ان کی گاڑی تھی، وہ اب اپنے ویلاگ میں بتا رہے ہیں، آصف بشیر چودھری اور وہ آپس میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ 8-9 اکتوبر کو میں اسلام آباد میں رات کے وقت اپنے کسی دوست کے ساتھ جا رہا تھا کہیں کام، تو راستے میں ایکسائز والوں نے گاڑی روکی اور انہوں نے کہا جی کہ آپ کی نمبر پلیٹ جو ہے وہ غلط لگی ہوئی ہے۔ تو اعزاز سید نے کہا نمبر پلیٹ تو وہی ہے جو ایکسائز والوں نے دی ہے۔ خیر انہوں نے کہا جی کہ اب پالیسی چینج ہو گئی ہے، نمبر پلیٹ پیٹرن چینج ہو گیا، تو آپ اسے تبدیل کروا دیں۔ اعزاز سید نے کہا ٹھیک ہے، وہ انہوں نے پلیٹ بنوا کے اپنے پاس رکھ لی، گاڑی کے اندر کچھ دن پڑی رہی، اور کل جب وہ لگوانے کے لیے مکینک کے پاس گئے تو مکینک نے جناب انہیں ایک ڈیوائس نکال کے دے دی کہ یہ کیا چیز لگی ہوئی ہے۔ اب اعزاز سید کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی پتہ نہیں چلا کہ کیا چیز ہے۔ خیر انہوں نے کہا جی کہ میں نے ایک سابق انٹیلیجنس آفیسر تھے ریٹائر، تو ان کو میں نے دکھایا، تو انہوں نے کہا یہ ایک ٹریکنگ ڈیوائس ہے، آپ کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ریکارڈ ہو رہی ہیں، ڈیٹا ٹریک ہو رہا ہے آپ کا۔ اب انہوں نے پھر مزید لوگوں سے پتہ کیا تو انہیں پتہ چلا کہ 1995 کی ڈیوائسز ہیں یہ۔ اب وہ آپس میں مذاق بنا رہے ہیں کہ اتنے نکمے، اتنے نااہل اور اتنے نہلے پہ دہلے ہیں کہ جدید دور ہو گیا ہے، ڈیجیٹل کی طرف دنیا جا رہی ہے، سمارٹ ہو گیا دور، لیکن انہوں نے اتنی بھاری جو ہے نا وہ ڈیوائس لگا دی۔ اب اس ڈیوائس کے اندر کیا ہے، ایک سم کارڈ لگا ہوا ہے، بیٹری لگی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ جناب مقناطیس لگا ہوا ہے تاکہ آپ اسے چپکا دیں گاڑی کے ساتھ۔ بھائی آپ نے اتنا کرنا ہی ہے تو پھر آپ کم از کم کوئی سمارٹ ڈیوائس لگا دیں کہ پتہ تو نہیں چلے۔ اب وہ اعزاز سید اور آصف بشیر چودھری کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے جو معلومات لینی ہمیں فون کر کے ڈائریکٹ لے لیں، یا آپ نے اتنی انٹیلیجنس دکھانی ہے تو پھر وہ اتنا لگائیں کہ ہمیں بھی پتہ نہ چلے۔ تو مقصد یہ کہنے کا کہ وہ اربوں روپے بجٹ جو ہے نا وہ بدقسمتی کے ساتھ پاکستان کی عوام کے اوپر ظلم کرنے کے لیے، لوگوں کو اٹھانے کے لیے، چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور جو اصل فوکس ہے نا اس سے یہ لوگ ہٹ گئے ہیں۔ ناظرین اس کے ساتھ اب مولانا فضل الرحمان نے ایک بیان دیا، انہوں نے کہا جی کہ 11 لوگ جو ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے خرید لیے تھے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے، اور آخری وقت پر اگر ہم اس میں ووٹنگ نہ کرتے، ہمارے 8 ووٹ تھے، تو حکومت جو ہے وہ گندا مواد جس کے اندر سے ہم نے ڈنگ نکال دیا کالے سانپ کا، تو وہ منظور کروا لیتی۔ اب ناظرین مولانا فضل الرحمان پچھلے کچھ دنوں سے حکومت پر تنقید کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ حکومت نے دھوکہ کیا ہے، کیونکہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنانے کے حق میں تھے، اور ان کو یقین دہانی یہ کروائی گئی تھی کہ ہم سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس آف پاکستان بنائیں گے۔ اور مولانا فضل الرحمان مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید کھل کر سامنے آئیں گے۔ حکومت اب کہہ رہی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، کیونکہ اگر مولانا ساتھ نہ ملتے، اس میں کوئی شک نہیں، تو حکومت اپنے گندے اور ہوچے ہتھ کنڈے کے اندر کامیاب ہو جاتی۔ وہ گھٹیا ترین غیر آئینی اور وہ جو گندا مسودہ تھا، مجوزہ مسودہ، وہ اس کو ایز اٹ جو ہے وہ پاس کروا لیتے، کیونکہ لوگ تو انہوں نے خرید لیے تھے، اور قاضی فائز عیسیٰ نے ایک انہیں رائٹ دے دیا تھا کہ آپ بندے خرید سکتے ہیں، آپ لوگوں کو بلیک میل کر سکتے ہیں، تو انہوں نے 11 ووٹ خرید لیے تھے۔ مولانا فضل الرحمان اب یہ کہہ رہے ہیں، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ 27ویں ترمیم ہم ہونے دیں گے، اور اگر انہوں نے کر لی تو پھر انہیں ہم رہنے نہیں دیں گے۔ تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ مولانا فضل الرحمان حکومت کے لیے مزید پریشانی کا باعث بن جائیں گے۔ اب ناظرین اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاؤں کہ قاضی فائز عیسیٰ، ناظرین انسداد دہشت گردی عدالت نے جو گزشتہ روز ریمانڈ دیا تھا
3 روز کا جو میں ابھی بتا چکا ہوں اپنی ویڈیو میں. اور اب چیف جسٹس ہائی کورٹ عامر فاروق اور جسٹس سمن رفت جو ہیں انہوں نے سماعت کی ہے ان کی اپیل پر اور ریمانڈ ان کا معطل کر دیا ہے. یعنی کہ 3 روز کا تھا تو اب 1 روز کا گزر گیا تو آج انہوں نے اپیل کی ہوئی تھی تو وہ ریمانڈ کار سرکار مداخلت کے اندر معطل کر دیا گیا. اچھا ناظرین، قاضی فائز عیسیٰ مڈل ٹیمپل گئے ہوئے تھے، ان کو انوائٹ کیا گیا تھا اور کل کے روز انہوں نے تقریب سے خطاب کرنا تھا بیک بینچر کے طور پر. اب جب وہ پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو میں 2 دن پہلے بتا چکا ہوں کہ تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں اور وہاں کے جو انتظامی باڈی ہے انہوں نے ایک احتجاج ریکارڈ کروانا تھا وہاں. اب جیسے ہی کل تقریب ختم ہوئی تو قاضی فائز عیسیٰ اپنی مسز کے ساتھ جب باہر آئے تو وہ گاڑی کے اندر بیٹھے منہ نیچے کر کے، یعنی کہ اپنا سر جو ہے، منہ جو ہے وہ ٹانگوں کے اندر جو ہے وہ چھپا لیا. تو قاضی صاحب کیا ہو گیا، آپ چیف جسٹس آف پاکستان رہ چکے ہیں، آپ سر اٹھا کر زندگی گزاریں، یہ کہ آپ نے ٹانگوں میں اپنا سر چھپا لیا، لیکن آپ نے کام ہی ایسے کیے کہ آپ کو سر چھپانا پڑ رہا ہے، تو اب آپ کیسے گزارا کریں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے کارکنان کو چاہیے خدا رحم آپ پرامن پروٹیسٹ کریں، آپ پلے کارڈز لے کر کھڑے ہو جائیں، آپ ان کو اس طریقے سے کریں، کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو فکرے جو ہیں وہ کسنے کی ضرورت نہیں ہے. اب نواز شریف لنڈن گئے، امریکہ گئے، وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ عوام ان کے پیچھے ہوتی ہے اور ان کو چور چور اور اس طریقے سے نازیبا الفاظ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یار ایسا نہیں ہونا چاہیے، پروٹیسٹ آپ کریں، پرامن پروٹیسٹ اپنا ریکارڈ کروائیں، کیونکہ وہ حکومتیں جو ہیں وہ بھی سوچتی ہیں بیچاری کہ یار کیا عذاب آ گیا ہمارے سر پر، کہ جب بھی پاکستان سے کوئی لیڈر آتا ہے اٹھ کر تو پاکستان کی عوام جو ہے ان کے خلاف ہو جاتی ہے، ان کو چور چور کہتی ہے، ان کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، کسی تقریب میں جائیں وہاں احتجاج کرتے ہیں، کسی ہوٹل میں چلے جائیں، کسی ریسٹورینٹ میں چلے جائیں، کھانا کھا رہے ہوں وہاں ان کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے. تو وہ بھی بیچارے سوچتے ہوں گے کہ یار کیا عذاب ہمارے سر پر آ گئے ہیں. تو خدا را ایسا نہیں کرنا چاہیے، انٹرنیشنل امیج جو ہے وہ پھر خراب ہوتا ہے کہ پاکستان کے لوگ اس طریقے سے ہیں. آپ تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کریں. لیکن مسئلہ یہی بھی ہے کہ قاضی صاحب نے جس طرح کے گھٹیا ترین اور ایک متنازع فیصلے کیے ہیں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے، 13 مہینے اور 8 دن کا جو انہوں نے وقت گزارا ہے پاکستان کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان کے منصب پر، تو وہ ایک گھٹیا ترین اور سیاہ ترین باب جو ہے وہ بن گیا. تو قاضی صاحب اب جب تک ان کی زندگی ہے تب تک انہیں ذلالت کا سامنا جو ہے نا وہ ان کا اب مقدر بن گیا.